آپ میکینک مسلمان ہے، کارپینٹر مسلمان ہے، کلینر مسلمان ہے، ڈرائیور مسلمان ہے، نائی مسلمان ہے، حجام مسلمان ہے، ہر جگہ مسلمانوں کی حالات بدترین سے بدترین ہوتی جاتی ہے۔ اس قوم کی اس کو بہتر اور بہتر بنانے میں جو بھی قائد اس اسٹیٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے طرف سے، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کی ضرورتوں کو ہم سر پر باندھ لیں۔ یہ قوم کی ضرورت کو ہمارے پر لازمی ہے کہ یہ قوم کی امانتوں کو ہم بچائیں، اس قوم کی مستقبل کو بنائے، اس قوم کی بہترین اور اعلیٰ مقام پہ لے جائے، اس قوم کے بچوں کو پڑھائے، اس قوم کے جو بھی آج دیکھیں گے آپ میکینک مسلمان ہے، کارپینٹر مسلمان ہے، کلینر مسلمان ہے، ڈرائیور مسلمان ہے، نائی مسلمان ہے، حجام مسلمان ہے، ہر جگہ مسلمانوں کی حالات بدترین سے بدترین ہوتی جاتی ہے۔ ساچر کمیٹی رپورٹ، رنگناتھا کمیشن رپورٹ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایس ٹی بھائیوں سے بھی بدترین حالات میں یہ مسلمان اپنے مقام سے چلے گئے۔ ان کی معاشی حالت پست ہو گئی، ان کے حالات میں کوئی سدھار نہیں ہے، ان کے زندگیوں میں علم نہیں ہے، الٹریسی اتنا عروج پر ہے کہ یہ قوم اپنی جگہ اپنا مقام سنبھالنا مشکل ہو۔ یہ وہی قوم ہے جو ہندوستان کو 550 سال انہوں نے راج کیا۔ یہ وہی قوم ہے کہ ہندوستان جب انگریزوں کے ہاتھ میں قید ہو گیا، اس دن قسم کھا کر ہندوستان کی آزادی تک اس قوم کے ہر نوجوان، ہر آدمی نے، ہر علماء، ہر مفتی نے اپنا سر کٹایا، لیکن کہیں پیچھے ہٹے نہیں۔ آپ کو یاد کرو تاریخ، اور انڈیا گیٹ جو دلی کا ہے، اگر آپ چیک کر لو 90 پر 9700 نام ہے، تو اس میں 70 پر 7400 نام لگ بھگ اس مسلمان قوم کے ہیں۔ اس قوم کی تاریخ، جس قوم کی تاریخ کو قوم والے یاد نہیں رکھتے، بہت جلد وہ قوم اپنی جگہ سے اپنا عروج کھو جائے گی، اپنا مستقبل گنوا لے گی۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آج جب آپ کی اوقاف کی پراپرٹیز کو آپ نہیں بچا سکے، تو آج سینٹرل گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پیاری ہے جائیداد، آپ چھوڑ دیجئے، ہم لے لیں گے۔ آپ لوگوں نے کب اس کی حفاظت نہیں کیا؟ جب اس میں مدرسے نہیں بنایا، اس میں اسکول نہیں بنایا، کالج نہیں بنایا، آپ قبضے پہ قبضے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ یہاں ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں، آج میں صاف آپ کو کہتا ہوں، آندھر پردیش میں جو اوقاف کی جائیداد ہے، اس کی قیمت کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ 1 لاکھ کروڑ۔ کتنے؟ 1 لاکھ کروڑ۔ آپ کو اگر حکومتیں بھیک دیے تو سالانہ کتنا دیں گے؟ 400 یا 500 کروڑ۔ جو پچھلی حکومت 5 سال کام کی، آنکڑے تو بہت بڑے بڑے تھے، ریلیز کچھ بھی نہیں، پیسہ کچھ بھی بجٹ میں ریلیز نہیں ہوا۔ دکھانے کے دانت الگ تھے، چبانے کے دانت الگ تھے۔ یہی یہ قوم کا آج حالات ہے۔ اگر ہم قائد اپنا کمر باندھ کر، اگر سر پر کفن باندھ کر نہیں نکلے، کل یہ کوئی جائیداد بچے گی نہیں۔ آج میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میرے پہ لازمی ہے، میں جہاں تک ہو سکے اس اوقاف کی جائیداد کو بچائے، اس میں اسکول بنائے، کالج بنائے، ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائے۔ اس قوم کی بدبختی کو، اس قوم کی بدترین حالات کو ہم اپنے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو صاحب ایک واحد شخصیت ہے۔ آپ یاد کرو، حیدرآباد کے 6 مہینے کرفیو لگ جاتا تھا، 8 مہینے کرفیو لگ جاتا تھا۔ جس دن انہوں نے چیف منسٹر کی کرسی سنبھالی، اس دن سے لے کر پھر کبھی کرفیو کا نام نہیں لگا۔ جب کمبائنڈ اسٹیٹ میں تھا، لگ بھگ انہوں نے پورے اوقاف کی جائیدادوں کو بچا کر مسلمانوں کے لیے اپنا مستقبل بنایا۔ کبھی بھی انہوں مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ نہیں کیا۔ جہاں تک ہو سکے ان سے اچھا مقام رکھے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہے۔ مسلمان قوم کے ساتھ کبھی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔
آپ 90 پر 5 سے لے کر لگ بھگ 2004 تک NDA کنوینر جیسا تھے، لیکن قوم کی بحالی کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے، قوم کی امانتوں میں بہتر سنبھالنے والے واحد شخص تھے جناب چندر بابو نائیڈو صاحب۔ آج مسلمان ہم ایک آواز پر آ جائے، ہمارے جو منسٹر اوقاف جناب فاروق صاحب کو میں آپ سب کے طرف سے ایک التجا کرتا ہوں کہ پہلے یہ اوقاف کی جائیدادوں کو آن لائن میں لائیے، کتنے پراپرٹیز کورٹ لٹیگیشن میں ہے، ہائی کورٹ میں کون سے ہے، ٹریبونل میں کون سے ہے، ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے۔ انشاءاللہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہر مسلمان ہر دن 2 روپے اپنا آج کا صدقہ بن کے نکالے گا، جبکہ اس اسٹیٹ میں آج ابھی بھی 70-80 لاکھ مسلمان ہیں، ہر دن کے 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے پیسہ ملے گا۔ ہم اس پیسوں سے کمپاؤنڈ وال بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، کالج بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، بشرطے کہ ہماری سوچ اور ہمارے ایمان میں پختگی ہو۔ تو فیصلے کرنے والے اللہ ہے۔ جب اگر میرے سوچ میں اگر بلندی نہیں ہے تو کسی اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ مولانا آزاد صاحب کا آج ایک دن ہم منا کر ہم یہ کہیں کہ ہم اچھے ہال میں بنا ڈالیں پروگرام، سب لوگوں کو کھانا کھلائے، بہت سب لوگوں آ کے بات کرے، بس آج کے لیے یہ پروگرام ختم ہے، تو یہ قوم پھر اپنی جگہ اپنی مقام گنوانے والی قوم ہے۔ آج سے ہم سر پر ایک ارادہ، ایک فیصلہ، ایک عہد کر کے چلنا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک پروگرام بنائیں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ ایک مہینہ میں منسٹر صاحب کو کہتا ہوں، اب جتنے ڈسٹرکٹس ہے، پرانے جو 13 ڈسٹرکٹس ہے، 13 ڈسٹرکٹس میں ایک ڈسٹرکٹ کا آپ ریویو کیجئے، اوقاف کے جائیداد جہاں بچ کر ہے، پہلے اس کے اوپر کمپاؤنڈ وال لگائیے، اس کو حفاظت کیجئے۔ پہلے آج آپ کو صاف جیو کہتی ہے کہ جو جناب چندر بابو نائیڈو صاحب نے 2004 میں ایک جیو دیا ہے، کلیکٹر آ کے اس پراپرٹیز کا پروٹیکشن کنوینر ہے، منڈل لیول میں MPDO ہے اور ڈسٹرکٹ لیول میں SP آ کے اس کا کو کنوینر ہے۔ آج اس پراپرٹیز کو بچانا، اگر آج ہم نہیں بچائے، اب اس کو آگے کوئی بچانے والا نہیں۔ آج اس قوم کی بدحالی کو، اس قوم کے مستقبل کو، اس قوم کی بدترین حالات کو ہم سب کو لے کے چلنا ہے۔ آج آپ جا کے گاؤں میں دیکھیے، خریوں میں دیکھیے، آٹو چلانے والا آٹو ہی چلاتا رہ گیا، کبھی اس کی زندگی میں اپنا مستقبل بنا نہیں سکا، کبھی اس کے بچوں کو پڑھا نہیں سکا، کبھی ان کے بچوں کے لیے کچھ مقام بنا نہیں سکا۔ آج یہ جتنے بھی عمائدین شہر یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ اور ہمارے پہ سب پہ لازمی ہے اس قوم کی بدترین حالات کو ہم لے کر چلے، اس کو بہتر ایک مقام بنائے، اس کو سدھار لائے اور ان کی زندگیوں میں ایک روشنی لانا ہم پہ لازمی ہے، ہر ایک کے لیے کام کرنا ہے۔ آج میں پلمنیر کی جو مصباح ہے، جو اپنے بے عزتوں کے شکار ہو کر اپنے ماں باپ کو اور ذلت نہیں دینا چاہتی تھی، انہوں نے اپنی خودکشی کر لی۔ خودکشی اس واسطے کری کہ میرے ماں باپ کو میرے وجہ سے اور ذلت نہ پیش آئے۔ عبدالسلام نندیال، آپ کو ان کی اگر اس وقت کی ان کی موت کا اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کروں کہ میرے جسم پر کانٹے آ جاتے ہیں۔ باپ خود اپنے بچوں کو لے جا کر ریل کی پٹریوں پہ سلا کر ان کو ہاتھ پیر بند کر کہ ماں باپ اور بچے بھی اپنی خودکشی کو بھی ریل کی پٹریوں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت کی حکومت نے کیا کیا ظلم کیا ہے۔ یہ سب کب آتے ہیں؟ جب آپ لوگ میں ایک دلی نہیں ہے، آپ کب ایک ساتھ نہیں ہیں، آپ آواز بلندی نہیں ہے۔ اب جب حق پر بات کرنے کی ضرورت پڑی، ہم حق پر بات کرنا لازمی ہے، بھلے MLA پوسٹ رہے یا نہ رہے، حالات پر بات کرنا لازمی ہے۔ اگر آج بھی میں اس پوسٹ کے پیچھے چلتا رہوں تو کل میرا تاریخ میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ میں آپ سب لوگوں کو اور ہمارے منسٹر صاحب کو، ہمارے جتنے بھی قائد ہیں، سب کو میں دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سب سے ایک التجا کر رہا ہوں، آج اگر ہم جاگ گئے، کل ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ مستقبل بنا رہے ہیں۔
اگر آج ہم نہیں جاگے تو ہم اپنے بچوں کو زہر دے کے جا رہے ہیں. یہ تاریخی بات یاد رکھیے آپ. آج ہر ایک آدمی اپنا اپنا مقام سنبھال کر اپنا مستقبل بنا کر یہ نہیں کہنا یہ بڑوں کا کام ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہر ایک کا کام ہے. جس کی طاقت ہے بولنے کی وہ بولنا چاہیے. جس کی طاقت کام کرنے کی ہے وہ کرنا چاہیے. جس کی طاقت جا کر کچھ عمل کرنے کی ہے وہ عمل کرنا چاہیے. آج ہم یہاں سے عہد کر کے چلیں گے کہ انشاءاللہ ہم منسٹر صاحب کو ساتھ لے کر اب ہر ڈسٹرکٹ کا ایک پروگرام ڈال کر سارے اوقاف کی جائیدادوں جو بھی کورٹ لٹیگیشن میں نہیں ہے اس سب کو بچا کر اس میں ڈیولپ کر یہ بدترین جو حالات سے شکار یہ قوم کے لیے پہلے ہم علم سے آغاز کریں گے. ان کی زندگیوں کو مستقبل سے بنائیں گے. کل ایک بھی بچہ پڑھ کر لکھ کر اپنے مقام میں سنبھالے گا. ایک بھی بچہ تحصیلدار یا ایک MPDO ایک کمشنر میونسپل کمشنر بنے گا بس اس کی زندگی میں ایک 4 چاند لگ جائیں گے. کل میں صبح میں سری نگر میں ایک شادی میں تھا. کیا وہاں بچے جو IAS IPS پڑھ کے تھے ان کی ایک شادی تھی. میں جب دیکھا جو بچے IAS IPS پڑھ کر ان کی ایک سب ٹیم مل کے تھی تو میرا دل اتنا باغ ہو گیا کہ واقعی قوم میں ایسے ایک بلند بچے ہیں جس کی ان کے لیے ہماری پیچھے سے حمایت کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ہم اگر ان کو تھوڑا سا ان کے کھاندے کے اوپر ہاتھ ڈال کر ہم آپ کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ وہ IAS IPS بریک کرنے کے لیے ان کے کریک کرنے کے لیے ان کی کوئی اور طاقت کی ضرورت ہے. بہتر ذہن نشی ہے, بہتر علم کا ایک ان کے پاس ایک یہ ہے, لیکن ہم لوگوں ان کو ساتھ لینا لازمی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, آج جاگنے کا وقت ہے. اگر آج بھی ہم سو گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری عروج ختم ہے. اب ہر ایک کو میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم.